عہد و پیمان عہد و پیمان کی ذمہ داریوں پر سختی سے عمل کرو۔ نیک اور اچھی خصلتوں کے بارے میں تعصب و حمیت سے کام لو، جیسے ہمسایہ کے حقوق کی محافظت، عہد و پیمان سے وفاداری، نیکیوں کی پیروی اور تکبر کی مخالفت۔ اے مالک، اگر تم نے اپنے دشمنوں سے کوئی معاہدہ کیا ہے یا اسے اسلامی حکومت کا تابعدار بنایا ہے تو اپنے معاہدے سے ذرہ برابر بھی منحرف نہ ہونا اور اپنے تحت الذمہ افراد کے ساتھ معاہدے کے مطابق سلوک کرنا۔ اے مالک، ہرگز اپنے عہد و پیمان کی خیانت نہ کرو اور معاہدے کو مت توڑو اور اپنے دشمن کو فریب نہ دو، کیونکہ خدا کے مقدس حریم میں جاہل اور شکی کے علاوہ کوئی گستاخی نہیں کرتا، چونکہ ایسا عہد جو خود اس کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ اسے بندہ تک اپنی رحمت پہنچانے کے لیے ذریعہ قرار دیتا ہے۔ یہ عہد ایسا پرامن حریم ہے جس کی قوت کے سائے میں بندگان خدا راحت کا احساس کرتے ہیں اور جب مضطرب ہوتے ہیں تو اسی حریم میں پناہ لیتے ہیں۔ وعدوں کو وفا کرنا انسان کے لیے کرامت کا جز ہے۔ اگر تم نے کوئی عہد کیا تو اس کی وفا کرو، اپنی دوستی کو محترم سمجھو اور عہد و پیمان کی حفاظت کرو۔ عذاب کے سب سے زیادہ نزدیک وہ آدمی ہے جس سے کوئی معاہدہ کرو اور تمہارا قصد اس کی وفا کرنا ہو، لیکن اس کا مقصد تمہارے ساتھ خیانت ہو۔ لوگوں میں اچھی طرح وعدوں پر وفا کرنے والا ہی اچھا مسلمان ہے۔ محبت میں خلوص اور وعدوں میں وفا کرنا بہترین عہدوں میں سے ہے۔ کریم النفس لوگوں کا طور طریقہ عہد کی وفاداری ہے۔ دوست کو فریب دینا، معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا عہد کی خیانت میں سے ہے۔ عہد و پیمان میں خوش رفتاری ایمان کی علامت ہے۔ شریف ترین اور بہترین ہمت وعدوں کی وفا ہے، اور سب سے بہتر اور برتر خصلت اقربا سے حسن سلوک ہے۔ جو اپنے عہد و پیمان کی رعایت نہیں کرتا وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ عہدوں کی آفت ان میں کم رعایت کرنا ہے۔ ایسے شخص کے وعدوں پر اعتماد نہ کرو جس کے پاس دین نہ ہو۔ جو اپنے وعدوں کو وفا نہیں کرتا اس کی دوستی پر بھروسہ نہ کرو۔